الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المؤمن كالإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج مغرب سے انشاءاللہ اس کا آخری عشرے کی ابتدا ہو جائے گی، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ اب تک جتنا رمضان المبارک گزار چکا ہوں یا گزر چکا ہے، اس میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ اور ابھی تک ایسا تو نہیں ہے کہ میں ابھی تک کام کل پہ چھوڑ رہا ہوں کہ چلو جی انشاءاللہ اب کل عشرہ شروع ہو رہا ہے آخری، تو چلو انشاءاللہ کل سے پھر میں اب انشاءاللہ مسجد میں بھی آؤں گا اور تلاوت بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا۔ اگر یہ معاملہ چل رہا ہے تو ایسا آدمی پوری زندگی لگا رہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ نیک کام میں جیسے ہی نیت ہو جائے، سامنے آپ کے نیک کام آ جائے نا، اس کے کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اسے کر لینا چاہیے۔ اگر فوراً نہیں کریں گے چلو انشاءاللہ کل کر لوں گا، تو بس وہ کل کرتے کرتے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج ابھی اسی وقت جو کچھ کرنا ہے ابھی اسی وقت اور آج کرنا ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو ظاہر ہے الحمدللہ اگر اچھے اعمال ہوئے، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا ہو۔ جو نہیں کر پایا ہے، نہیں ہو پایا اس سے، وہ بھی انشاءاللہ مایوس نہ ہو، ابھی اس کے پاس دن بہت ہیں۔ انشاءاللہ اگر ان دنوں کو اچھے طریقے سے لگا لیا تو یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، علماء کرام اور جو شیوخ حضرات ہیں، محدثین ہیں، ان حضرات کی ایک جب رمضان کا آخری عشرہ قریب، آخری دن قریب آ جاتے تھے نا، تو وہ دو چیزوں کے اہتمام کا حکم دیتے تھے جو کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بھئی دو چیزیں ایسی ہیں وہ اب اس کی کثرت کرو، باقی معاملات بھی اپنی جگہ پہ، تلاوت، ذکر، نفل، یہ سب اپنی جگہ کرتے رہو، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اب آپ کثرت سے لازم پکڑ لو۔ سب سے پہلی چیز وہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ نے توفیق دی، ہم نے الحمدللہ روزے رکھے، اور کسی نے تراویح پڑھ لی، کسی کو اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی توفیق سے ہوئی ہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کو سب سے پہلا عمل جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا بے حد احسان، کرم اور فضل اور شکر ہے کہ آپ نے ہم جیسے بہت سے لوگ تھے کہ جو بیچارے نہیں رکھ پا رہے روزے، ان کی خواہش ہے، چاہت ہے، لیکن ظاہر ہے ہمت نہیں ہو رہی، بیماری ایسی لگی ہوئی ہے، ہمت نہیں ہو رہی، خود رکھ سکتے ہیں یا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات نے منع کر دیا کہ بھئی آپ کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ میں نے یہ روزہ رکھ لیا۔ پھر نماز کو دیکھ لیجئے آپ، تو کتنوں کو توفیق ملتی ہے، کتنوں کو نہیں ملتی۔ پہلے روزے میں دیکھیں، پھر 5 روزے کے بعد مسجد کا حال دیکھیں، پھر 10 کے بعد دیکھیں، اب آپ آخری عشرے میں آپ دیکھیں گے عجیب ایک حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ تو جس کو پورا 20 دن اللہ نے توفیق دے دی نماز کی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔
کہ اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ اللہ کتنے لوگ بیٹھے تھے، نوجوان تھے، جو ہے نا جوان تھے، کچھ بڑی عمر کے بھی تھے، نہیں ملی توفیق۔ تو پہلا کام محدثین فرماتے ہیں جو کہ حدیث کی روح سے سمجھ میں آتا ہے، جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرا کام جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد دوسرا اہم عمل کیا ہے کہ آدمی استغفار کرے۔ ظاہر ہے کمی کوتاہی تو یقیناً ہوئی ہے اور وہ ہو رہی ہے ابھی مزید، اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے، صفت بیان کی ہے کہ بھئی بہت تھوڑا سوتے ہیں رات میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ اپنے ان کے بستروں پر بہت تھوڑی دیر رہتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر وہ صبح کے سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں۔ پوری رات یعنی گویا کہ وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور آخر میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول استغفار کس بات پہ؟ یہ تو کوئی برا کام تو نہیں کیا، تہجد پڑھنا کتنی بڑا کام ہے، اور پھر اللہ کا ذکر کرنا کتنا بڑا کام ہے، تو اللہ کے رسول پھر استغفار کس بات پہ؟ جب اتنا کچھ کیا ہے تو استغفار کس بات پہ؟ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی جو کمی کوتاہی اس میں بھی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں ایک اس کا دے دیا، حل دے دیا کہ یہ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ دو کام ہم نے لازم پکڑنے ہیں بھائی، ایک اللہ کا شکر کہ اللہ تیرا بہت بہت شکر، بے انتہا شکر، زبان سے، اپنے اعضاء و جوارح سے، آپ کی آنکھوں سے لگے ہم اللہ کے شکر ادا کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے لگے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہمارے دل سے لگے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہر عضو یہ اس بات کی دلالت کر رہا ہو، اس سے بات یعنی سامنے پتہ چل رہی ہو کہ بھائی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار میں تو اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے استغفار میں جو ہے نا وہ رزق کی کنجیاں رکھی ہوئی ہیں، خزانے رکھے ہوئے ہیں، اپنی رضا رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر استغفار کا یہ فائدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ بھئی جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، جو آدمی حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کوئی بھی آدمی جو نیک عمل کرے، جو بھی تم میں سے نیک عمل کی اللہ جس کو توفیق دے دے، چاہے وہ کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، کوئی بھی عمل وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو چاہیے کہ وہ دو کام کرے، ہر عمل کے اختتام پر دو کام کرے، ایک استغفار کرے اور ایک اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ دو کام بہت اہم ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی تو یہ گزارش ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، آخری کچھ چند دن ہمارے پاس باقی ہیں، تو ان میں ہم یہ دو کام کریں۔ اور دوسری یہ بات ہے، آج سے اس کے بعد آخر تک تین چیزیں اللہ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، تین انعامات اللہ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اعتکاف کی عبادت ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے آج شام سے۔ دوسرا انعام لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ تیسری چیز اور اہم چیز وہ صدقہ فطر ہے، اس کی ادائیگی آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آخری وقت اس کا عید کا دن ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس کو آخری عشرے میں ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ پھر آخری جمعے میں، جمعۃ الوداع میں آخر میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ فی الوقت دو عبادتیں جو اللہ کی طرف سے، جو انعام جو اللہ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہیں، وہ ایک اعتکاف کی عبادت ہے اور ایک لیلۃ القدر ہے۔ دیکھیں اعتکاف میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف وہ صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز و نیاز کا ایک وقت ہے، یعنی بندہ ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ باقاعدہ خیمہ لگاتے تھے اور خیمے میں باقاعدہ رہتے تھے کہ بھئی یہ دن صرف اللہ اور اللہ کے بندے کے ہیں،
اور کسی کے نہیں، یہ جو 10 دن ہے۔ اور اس میں علماء فرماتے ہیں اس میں ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی اللہ کے در پر، اللہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور 10 دن کے لیے بیٹھا ہے اور روزانہ وہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، اور یقیناً انشاءاللہ ایک دن اللہ اپنے اس دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن کا اعتکاف، یعنی کوئی آدمی ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین اور آسمان کی جتنی مسافت ہے نا، اتنی دوری اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، اتنا دور ہو جاتا ہے یہ آدمی جہنم سے۔ کتنا بڑا اجر ہے ایک دن کا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی آخری 10 دنوں کے اعتکاف کرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے۔ کتنا بڑا! اور کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے حج اور عمرہ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کوئی اور ثواب بھی، یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اللہ اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب دے دیتے، اللہ اسے 100 رکعت نفل پڑھنے سے یا 1000 یا 10,000 یا لاکھ نوافل سے زیادہ ثواب عطا فرماتے۔ ایسی کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کیا سنائی آپ علیہ السلام نے؟ 2 حج 2 عمرے کا ثواب، اور مقبول حج عمرے کا۔ علماء فرماتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعتکاف اور حج یہ دونوں عبادتیں عاشقانہ عبادتیں، ان دونوں عبادتوں میں بندے کے عشق کا اظہار ہوتا ہے، ان دونوں عبادتوں میں بندے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنا اس کا تعلق ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اس میں بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کے در پہ پڑا ہوا ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے اعتکاف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت ہی خاص ہے، یوں سمجھ لیجئے، منقول کوئی خاص عبادت نہیں، البتہ جو عبادت کریں وہ خاص ہوگی۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں وہ خاص ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں وہ خاص ہے، آپ نفل پڑھ رہے ہیں وہ خاص ہے، آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں اعتکاف میں وہ خاص ہو جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی کچھ بھی نہ کرے، سویا رہے، پھر بھی علماء فرماتے ہیں یہ چیز اجر سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے در پہ بیٹھا ہے، اس نے نماز جماعت سے پڑھی ہے، اس نے سنتیں پڑھی ہیں، اس نے کچھ نہ کچھ تلاوت کی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں جو آدمی عشاء کی باجماعت نماز پڑھ لے، اور ظاہر ہے پھر صبح کی بھی جب جماعت سے ساتھ پڑھے گا، تو اگر یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس نے اس کا یعنی خاتمہ بھی عبادت پر ہوا ہے اور اس کی ابتدا بھی کس پر ہوئی ہے؟ عبادت پر ہوئی۔ کوئی کچھ بھی نہ کر پائے تو یہ کرے گا تو ظاہر ہے اس کو مل جائے گا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ لیلۃ القدر پانے کا یعنی یوں سمجھ لیجئے 100% امکان یا 100% اس شخص کو موقع مل جاتا ہے جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے۔ یہ بات تو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو بھی اعتکاف بیٹھے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے اپنی رحمت سے اسے یہ چانس ضرور دیں گے کہ اسے لیلۃ القدر ملے۔ پھر میں نے فضیلت آپ کے سامنے عرض کر دی کہ حج اور عمرہ جہاں پہ جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، جان بھی تھکتی ہے آپ کی، مال بھی لگتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک آپ کی جان تھکتی ہے، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے علاقے میں، اپنے گھر کے قریب، اپنے علاقے کی مسجد میں بیٹھنے کا آپ کو ثواب دے رہے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت یا یوں سمجھ لیجئے جو اللہ نے عشق جو دیا ہے نا، یہ عشق کی کیفیت یہ اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں فرشتوں کو بھی یہ چیز اللہ یہ صفت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفت اللہ نے مجھے اور آپ کو عشق کی صفت دی ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ یہ بندہ مجھ سے عشق کرتا ہے، یہ میرے عشق میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بہت دفعہ آپ سے عرض کیا ہے فرشتے ایک روٹین وائز چل رہے ہیں، ان کی یہ روٹین ہے، اللہ کو عبادت، اللہ کو سجدہ، بیت المعمور ہے تو اس کا طواف، اور ایک فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا تو اس کا دوبارہ کبھی نمبر نہیں آئے گا، حدیث سے ثابت ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا مسلمان کو ایک سجدہ کرنا، پوری نماز نہیں عرض کر رہا، ایک سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کیوں آتا ہے؟ جہاں اللہ کی اتنی عبادت ہو رہی ہے کہ ایک فرشتے نے کی تو پوری زندگی نمبر نہیں آئے گا اس کا،
قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان جو ظاہر گنہگار سیاکار خطاکار آدمی، وہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ایک سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس سے۔ کیوں؟ اس لیے میں نے وہی بات آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص میں ایک عشق کا مادہ رکھا ہوا ہے، فرشتوں میں وہ مادہ نہیں۔ گویا یہ شخص اللہ کے سامنے اللہ کے عشق کی وجہ سے جھکتا ہے۔ اختیار بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، کتنے لوگ ایسے نہیں جھکتے؟ اختیار ہے نا، میری مرضی ہے جی میں نماز پڑھوں، میری مرضی ہے میں نہ پڑھوں، کوئی مجھ پہ جبر نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ تو اختیار بھی ہے آپ کو، اس اختیار کے باوجود ایک آدمی جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو یہ اس بات کی دلالت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو اللہ سے عشق ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ دولت اللہ نے صرف حضرت انسان کو عطا فرمائی۔ اس بنیاد پر ہی علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ فرشتوں سے اوپر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب انسان اپنی اڑان اڑتا ہے نا اللہ کی معرفت میں تو پھر انسان فرشتوں سے اوپر ہو جاتا ہے، اور جب گرنے پہ آتا ہے تو بہت دفعہ عرض کیا پھر جانور اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ نے رکھی۔ تو اس لیے بھائی یہ جو اعتکاف ہے یہ ایک اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے اعتکاف میں مسائل کا پہلو بہت تھوڑا ہے، آداب کا پہلو بہت زیادہ ہے، ادب بہت زیادہ ہے، مسائل بہت مختصر سے، مسجد کی پابندی کرنی ہے اور بلا وجہ نہیں جانا اور بس یہ اس قسم کے کچھ مسائل ہیں۔ آداب دیکھیں تو آداب بہت زیادہ ہیں، اس میں تو یہ ہے کہ پھر آپ دنیاوی بات سے بھی گریز کیجئے، اس میں یہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کیجئے، اللہ کے سامنے رہیے، بہت سی ایسی باتیں ہیں، لیکن وہ آداب ہے۔ مسائل اور آداب میں یہی فرق ہے نا، مسائل سے ظاہر ہے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، مسائل کا اگر لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو اعتکاف کی روحانیت ختم ہو جائے گی، وہ ایک رسمی چیز رہ جائے گی، روحانیت نہیں ملے گی۔ اس لیے ادب کا پہلو زیادہ ہے، اور ادب وہاں ہی ہوتا ہے جہاں عشق ہوتا ہے۔ جن عبادتوں میں اللہ نے عاشقانہ جن عبادتیں کہا جاتا ہے وہاں ادب زیادہ ہوگا۔ حج کی عبادت کیوں ہے؟ حج کی عبادت دیکھو اس میں آداب زیادہ ہیں، مسائل بہت تھوڑے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ وہ بھی ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ تو جو بھی عشق ہوگا، اللہ سے محبت اور معرفت کی عبادت ہوگی نا میرے دوستوں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ دیکھیں گے آداب ہوں گے، محبوب سے ملنے کے آداب ہوتے ہیں نا، جس سے آپ کو محبت ہے اس سے ملنے کے آداب ہوتے ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آدمی نہیں جاتا، اور بال بڑے ہوئے اور عجیب پراگندہ حال اور گرد و غبار کے ساتھ آدمی نہیں جاتا۔ ادھار کپڑے مانگنے پڑ جائیں تو آدمی مانگ دیتا ہے محبوب سے ملنے کے لیے، یار میں ملنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ادھار کپڑے مل جائے۔ خوشبو کسی اور سے ادھار مانگے گا، پیسے ادھار مانگ کے یہ جائے گا اور جا کے حجام کے پاس بیٹھے گا اور کہے گا جی میری سیٹنگ کرے۔ کیوں؟ میں نے محبوب سے ملنے جانا۔ تو یہ جو آپ اور میں مسجد میں آتے ہیں اور پھر خصوصاً رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ محبوب سے ملنے جا رہے ہیں، اب اس کے در پہ جا رہے ہیں آپ، تو ظاہر ہے پھر اس میں پھر آداب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہو جائے گا۔ اس میں پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ محبوب کس کو کون سی بات پسند آتی ہے، کس بات سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اللہ اپنی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ، ہم تو ظاہر ہے اس سے چھو کے بھی نہیں گزرے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ویسے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر تو انسان کی جو اڑان ہے وہ سوچ نہیں سکتا آدمی، اس کا اڑنا بچھونا اللہ بن جاتے ہیں۔ وہ دن رات بس یہی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کا تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگے اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ اس آخری عشرے میں ایک انسان اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے نا، وہ شاید پورا سال نہیں ہو پائے گا۔ کوشش کرے ایک آدمی،
کہ اس آخری عشرے میں ہم اللہ کے جتنا قریب طاق راتیں ملی ہیں تو ان طاق راتوں کو صحیح استعمال کریں، کوئی کمی نہ آنے دیں اس میں. تھوڑے سے کام آگے پیچھے کر لینا، کرتے رہے ساری زندگی، ہم پورا سال کرتے رہے، اب تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیں. یار یہ آخری چلو جفت راتوں میں کر دوں گا، جفت میں دنوں میں راتوں میں، طاق راتوں میں کوئی کمپرومائز نہیں. تراویح پڑھی اس کے بعد گھر گیا، اس کے بعد اگر اعتکاف بیٹھ گئے پھر تو کیا بات ہے، نہیں بیٹھے تراویح پڑھی فوراً گھر گیا، بھائی آج طاق رات ہے، اب نہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری رات جاگتے رہیں، ظاہر ہے دن کو اگر ملازمت کی ہے، دن کو کاروبار میں لگے رہے ہیں تو پوری رات مت جاگیے، کچھ وقت ضرور اپنے اللہ کو دیجیے تاکہ جو قرب اللہ آپ کو اور مجھے دینا چاہتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو مل جائے. اعتکاف دیا ہے اس لیے اللہ نے، آخری عشرہ اس لیے دیا ہے، پھر طاق راتیں اس لیے دی ہیں کہ ان طاق راتوں میں یہ بندہ میرے پاس آئے اور مجھ سے مانگتا رہے اور میں اس کو دیتا رہوں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان بالکل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے نا کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یعنی ظاہر اس کو نہیں لیا جاتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھ سے وہی کام کرتا ہے جس سے میں راضی ہوتا ہوں اور ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں. اس کے پاؤں وہی قدم اٹھاتے ہیں، ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جس سے میں راضی ہوتا ہوں، اور اس کے قدم وہاں سے خود رکتے ہیں جس سے میں ناراض ہوتا ہوں. یہ ہوتا ہے اعتکاف سے، یہ فائدہ ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل ہونے سے. تو اس لیے بھائی کوشش کریں، جنہوں نے نیت ارادہ کیا ہوا ہے اعتکاف کا، بھی نہیں کیا تو کوشش کر لیں، ترتیب بنا لیں. اپنے اپنے محلے کی، اس مسجد کے احباب سے گزارش ہے اپنے اپنے محلے کی مساجد میں کوشش کریں تشریف فرما ہو. آداب کا خیال رکھتے ہوئے میں نے عرض کیا مسائل یہی ہیں کہ مسجد کی پابندی، سب سے مین مسئلہ مسجد کی پابندی ہے، جو اگر آپ کو میں سمجھاؤں. اس کے علاوہ کوشش کی جائے کہ دنیاوی باتیں جتنی ہو باتیں کوشش کریں اس سے بچا ہی جائے. اور بہت اہم چیز کیا ہے، موبائل فون کے استعمال سے بچا جائے. یہ آپ کے آداب بھی خراب کرے گا اور مسائل بھی خراب کرے گا. تو اس لیے جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں بالکل وہ اپنے اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے گزارش کر کے اور نیت ارادہ کر کے آج مغرب سے پہلے وہ پھر اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے. اور پھر انشاءاللہ چلیں یہاں پہ ہم کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی ایسی ترتیب ہو، کوئی تربیت کی یا کوئی مسائل کی یا کوئی نہ کوئی ایسا انشاءاللہ وقت طے کریں گے انشاءاللہ. اس میں 15-20 منٹ اعتکاف والوں کے لیے ہوں گے کہ ان میں کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا ان کو موقع مل جائے. تو یہ انشاءاللہ ارادہ نیت ہے، باقی دیکھیں آگے کیا حالات ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے. اچھا جو لوگ اعتکاف نہیں بیٹھ پا رہے، نہیں بیٹھ سکتے، وہ کیا کریں؟ ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیں. 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، جتنی دیر کے لیے آئے ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں. نفلی اعتکاف کوئی بیٹھ سکتا ہے 2-3 دن تو نفلی بیٹھیں آپ، نہیں تو پھر اس حساب سے دیکھ لیجئے. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوشش فرمائیں، ہمت فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آخری عشرہ اللہ تعالیٰ ایسے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ساری زندگی جب مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ باقاعدہ طور پہ مستقل طور پہ ہر سال آپ اعتکاف میں تشریف فرما ہوتے تھے، الا یہ کہ 1 سال غالباً سفر میں تھے تو آپ نے اعتکاف نہیں کیا. اگلے سال پھر 20 دن کا اعتکاف کیا. اتنا بڑا عمل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائی.